دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو کنٹروورسی اسٹارٹ ہو گئی ہے شوگر کے بحران اور آٹے کے بحران کے متعلق، جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس پر حکومت کی طرف سے الزامات اپوزیشن پر اور اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر۔ اب یعنی ویسے پہلے تو اس پر ظاہر ہے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا ہے کہ انکوائری کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے، حقیقتاً اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر دیکھیں تو وہ زیادہ سے زیادہ بس پیج بھرے گئے ہیں، ایکشنیبل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سٹرکٹلی لیگل میکنزم پر جائے، لیگل سٹلٹیز پر جائے، تو اس بیس پر کوئی خاص کسی کے خلاف کیس بنایا نہیں جا سکتا۔ البتہ ظاہر ہے ایک گمکس کے طور پر جس کے پاس میڈیا ہو، جس کے پاس حکومت ہو، وہ یعنی اس پر لے دے بہت کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی یعنی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے حکومتی کرندے جو ہیں یا حکومت میں جو لوگ ہیں، جیسے جہانگیر ترین کا گروپ ہے یا خسرو بختیار کا گروپ ہے یا اور گروپ ہیں جیسے چودھریوں کے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی حکومتی پارٹی یا الائز جو ہیں، ان کے خلاف تو فطری طور پر کوئی ایکشن ہوگا نہیں، نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ وہ پھر حکومت میں کیسے ہیں اگر انہوں نے اپنے خلاف ہی ایکشن لینا ہے؟ اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو ایکشن ان کے خلاف لینے کے لیے کسی انکوائری رپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپوزیشن میں، یعنی پہلے جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے غالب اکثریت کے خلاف تو چارجز آج تک نہیں فریم ہوئے، یعنی باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں فائل ہوا، اگر فائل ہوا ہے تو انکمپلیٹ یا وہ جس کو عارضی کہتے ہیں، عبوری ریفرنس فائل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو پکڑنے کے لیے کسی انکوائری کمیٹی کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ اور کس کو چھوڑا ہے؟ یعنی نون لیگ کا کوئی آپ لے لیں کہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، حمزہ شہباز ہے، مفتاح اسماعیل ہے، آحسن اقبال ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، یہ خواجہ برادران ہے، سعد رفیق اور سلمان رفیق ہے، ایون خواجہ آصف بھی ہے، اس کو بھی، رانا ثناء اللہ، یعنی کوئی کسی کے جیب سے ایٹم بم برآمد کر لیتے ہیں، کسی کے کچھ بھی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو پکڑنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رپورٹ کی بات ہے، رپورٹ خود کہتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب فائدہ کیسے اٹھایا ہے؟ اگر فائدہ انلیگل اٹھایا ہے، یعنی ہولڈنگ کر کے اور باقاعدہ مینیپولیٹ کر کے، یعنی اصل کریکس آف دی میٹر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی شوگر کا کاروبار کیا ہے، کبھی بھی کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بے شک 10 سال پہلے کیا ہے، 2 سال پہلے کیا ہے، تو آج کے بحران میں اس کا بھی حصہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو کرائسس دی موسٹ ریسنٹ تھا، اس کو کیا مینیپولیشن سے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اس کے پیدا ہونے کا سبب کسی خاص گروپ یا کارٹل کی کارروائی تھی؟ اصل تو یہ بات ہے۔ باقی کہ کسی نے مل لگائی ہے، کیوں لگائی ہے؟ پیسے کمانے کے لیے لگائی ہے۔ اور یہ گورنمنٹس کی، سکسیسو گورنمنٹس کی پچھلے 30 40 50 سال سے یہی طریقہ کار ہے کہ جو یعنی شوگر ایکسپورٹ کی جاتی ہے وہ زر مبادلہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے جو شوگر مینوفیکچررز ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، یعنی ہارڈ کرنسی، اس لیے کہ لوکل کرنسی تو حکومت اپنی مرضی سے چھاپتی رہتی ہے، اس کی کون سی کمی ہے ہمارے پاس؟ یہی تو پرابلم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ذرا سخت ہوتی ہے نا کرنسی، وہ لینے کے لیے ان کو سبسڈی ہمیشہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال کنٹروورسی اصل میں جو پوائنٹ جس پر فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بحران پیدا کرنے کے پیچھے کارٹل تھا، اگر تھا تو کون سا تھا، اس کے کیا کیا نام ہیں، کون سے گروپ ہیں۔ اس بات کو کما حق کا طے نہیں کیا گیا، بس ایک رپورٹ ہے، بس رپورٹ لے آئے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینیفیشریز یہ ہیں،
اب بینیفیشری ظاہر ہے کئی صورتوں میں ہو سکتے ہیں نا، لہذا یہ وجہ ہے کہ ایکشنیبل نہیں ہے، تو پھر خود رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ خود حکومت یہ فرما رہی ہے کہ اب فورینزک آڈٹ ہوگا۔ اچھا، وہ فورینزک کا لفظ اتنا پرکشش اور پراسرار ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی جادوئی کام ہے جس کو فورینزک کہتے ہیں، حالانکہ صرف آڈٹ بھی کہہ دیں تو کافی ہے، یا کہہ دیں کہ جانچ پڑتال ہوگی، یعنی سادہ زبان میں جو اپنی زبان ہے کہ ان کھاتوں کی یا وہاں پر جو سٹاک رکھے جاتے ہیں ان کی مزید جانچ پڑتال ہوگی، یا منظم جانچ پڑتال ہوگی، یا سائنسی جانچ پڑتال ہوگی۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں فورینزک آڈٹ، تو مجھ جیسے جو ٹاٹ والے اسکول، بلکہ ہمارے اسکول میں تو ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم سیدھا ریت پر ہی زمین پر ہی بیٹھتے تھے، تو ہمارے جیسے جو پڑھے ہوئے ہیں نا انہیں تو خوف سا آنے لگتا ہے کہ یہ کوئی فورینزک آڈٹ نام کی پتہ نہیں کیا یہ چیز ہے، یہ فورینزک انالیسس، فورینزک آڈٹ، فورینزک یہ، یعنی جس سے پہلے بھی فورینزک لگا دیں ہمیں تو لگتا ہے شاید کوئی چاند سے نیچے مخلوق آنی ہے جس نے کوئی خاص کام کرنا ہے جس کو فورینزک کہتے ہیں۔ تو بھائی اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ ایک کسی پروفیشنل سے جو وہ کام جانتا ہے جس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تو وہ جو بھی اس پیشے کے یا اس ٹریڈ کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھ کے وہ جو اس کی جانچ پڑتال کرے گا وہ فورینزک آڈٹ ہے۔ تو لہٰذا خود رپورٹ یہ انکنکلوسیو ہے، وہ کہتی ہے کہ فورینزک آڈٹ ہوگا۔ اب کمیشن بنایا جی فورینزک آڈٹ کروانے کے لیے، اور کمیشن کو مزید اختیار ہے کہ وہ اسپیشل ٹیمیں ہائر کر سکتی ہے۔ امیجن کریں، مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ کہا گیا ہے کہ 25 اپریل یا یہ وہ تک یہ رپورٹ آئے گی، وہ بھی انکنکلوسیو ہوگی، یعنی اگر کوئی لیگل پرنسپلز پر جائے تو یہ بات طے کرنا بڑا مشکل سا کام ہے، اور اس قسم کا اگر محض رپورٹوں سے بھی یہ معاملات ہوتے تو میاں صاحب کے بیٹے کی تنخواہ کا ایشو نہ بناتے، پھر وہ جو صندوق بھرے تھے نا 5-7 والیوم یہ والیوم وہ، تو ان میں سے کوئی ایویڈنس لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی واجد ضیاء صاحب جو ہیں ادھر بھی صندوق بھر دیے لیکن پروف کوئی نہیں۔ تو اسی طرح کا یہ بھی کنسیپٹ ہے، انہوں نے بھی اس طرح کی رپورٹ بنائی ہے کہ اس سے جو چاہے، ظاہر ہے حکومت اونچا بول سکتی ہے تو وہ جو چاہے اس سے برآمد کر لے، لہذا یہ کنٹروورسی ختم کبھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ کمیشن بھی رپورٹ آ جائے گی، پھر وہ کہے گی کہ یہ بھی عبوری رپورٹ، آپ مزید چلیں گے، یعنی یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا، اور بالآخر ظاہر حکومت جو ہے وہ اس کا انجام ہو جائے گا، اور پھر جو نئے سرے سے اور نیا انداز سے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ میوزیکل چیئرز کا سلسلہ، کہ وہ جو اب ریسیونگ اینڈ پر ہیں وہ دوسرے اینڈ پر ہوں گے، جو دوسرے اینڈ پر ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی تک پچھلے 2 سال یعنی کشتی کرتے رہے اپوزیشن سے، اور آج تک کسی کیس میں کوئی کوجنٹ ایسا پروف جو کہ لیگل ٹیسٹ پر پورا اترے، عدالت میں جرح پر پورا اترے، جو بھی قواعد و ضوابط ایویڈنس کے لیے اس پر پورا اترے، اور واقعتاً بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کسی کو کنوکشن کرا سکے عدالت میں ڈیو پروسیس میں، تو ایسا کچھ برآمد نہیں ہوا، لہذا اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کرونا سے چلو کچھ ڈائیورژن کی جائے، لیکن کرونا پر اتنا لائم لائٹ آ چکی ہے بین الاقوامی اور لوکل طور پر کہ آپ جتنے ناٹک کر لیں حکومت نے اس سے توجہ نہیں ہٹے گی۔ بہرحال کوشش کرنے میں کیا حرج ہے جی، اگر حکومت پکڑنا ہی چاہتی ہے تو پکڑ لے ان کو۔ دیکھنا پہلے تو صرف کہنے سے پکڑ لیتے ہیں نا، نہ رپورٹ آتی ہے، نہ کوئی انکوائری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میر شکیل کو بھی پکڑا ہوا ہے، یا اور باقی سارے، وہ تو میڈیا کے ہیں، باقی مخالف سیاستدان پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، تو ان کو ویسے ہی پکڑا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی رپورٹ آئے گی تو ہم توپ چلائیں گے، وہ توپ ابھی سے چلا دیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ پہلے کے ٹرینڈ کے مطابق جائیں تو اب صرف نام ہی کافی ہے، جب نام آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پکڑیں، جہانگیر ترین کو بھی پکڑیں، اور اس سے گروپ کے ظاہر سارے کرتا دھرتا جو ان کو پکڑیں۔ اسی طرح
خسرو بختیار اور اس کے بھائی اور اس گروپ میں جتنے شامل ہیں، اسی طرح چودھری برادران، اور ساتھ شہباز شریف کو بھی پکڑے جی جب وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے چھوڑیں، کمیشن کی رپورٹ بعد میں دیکھ لیں گے، جس طرح نیب والے پہلے کرتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق، تو گرفتاریاں شروع کریں اس معاملے پر ہیں جی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ جو شہباز شریف ہے وہ تو پہلے بھی گرفتار ہوا ہے، اب بھی کیس ہے اس پر، اب بھی نیب بلاتی ہے، تو ان ساری فیملی کو بلاتی ہے، تو ساتھ یہ حضرات بھی چلو سفر شروع کر دیں، لیکن یقین کریں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بس یہ اسی طرح کی ایکٹنگ ٹوپی ڈرامہ کریں گے تاکہ اصل ایشوز جو ہیں وہ یعنی اس سے تھوڑا نظریں چرائی جا سکیں اور لوگوں کو پھول بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک ٹرک کی بتی اور بہت ساری بتیوں میں سے ایک اور ٹرک کی بتی ہے، تو اس ٹرک کی بتی کو انجوائے کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ککڑوں کی لڑائی کو دیکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔